لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ناظرین کی طرف سے پوچھے گئے سوالوں کے جواب دینے کا، اس سلسلے میں ناظرین کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی سوال کا جواب درکار ہے تو آپ بلا جھجک ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی جواب حوالوں کے ساتھ دینے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے نماز میں چھینک آنے کے تعلق سے پوچھا ہے کہ نماز میں چھینک آنا یہ کیسا ہوتا ہے۔ آئیے نماز میں چھینک آنا کیا اس کی برکتیں ہیں، کیا اس کے مسائل ہیں، آئیے توجہ کے ساتھ پورا جواب سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی نماز خراب نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے۔ نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، لیکن یہ چھینک اگر آپ کو نماز کے اندر آ رہی ہے تو آپ کو چھینک کر الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ اگر کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی، چونکہ ایک عادت ہوتی ہے لوگوں کو کہ جیسے چھینک آئی تو الحمدللہ۔ تو اگر نماز میں چھینکنے والا نماز میں بھی اگر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی، یعنی نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران یرحمک اللہ کہنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے چھینکا الحمدللہ کہہ دیا تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن ان کا الحمدللہ سن کر کوئی دوسرا بندہ یرحمک اللہ کہہ دیا تو یرحمک اللہ کہنے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی ان کی نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ نماز میں چھینک آنے کا مسئلہ جو تھا وہ، البتہ نماز کے باہر چھینک آنے کو پسند کیا گیا ہے، جبکہ بعض روایت سے نماز کی حالت میں چھینک آنے کا ناپسندیدہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ دعا میں چھینک آنا، دعا کی مقبولیت کی بات کہی گئی روایات میں، لیکن نماز میں چھینک آنا یہ بعض احادیث بعض روایات میں ناپسند کیا گیا ہے، نماز میں چھینک آنا ناپسند کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ العطاس والنعاس والتناوب فی الصلاۃ والحیض والقیء والرعاف من الشیطان، یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ جو چھینک ہے یہ نماز میں آنا یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس حدیث میں نماز کے دوران چھینک کو شیطان کی طرف سے قرار دیا گیا ہے، اور دوسری روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے چھینک کو اللہ کے یہاں محبوب قرار دیا ہے۔ چھینک اللہ کے یہاں محبوب ہے، جماہی اللہ کو ناپسند ہے، لیکن نماز میں چھینک آنا اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ یہ بھی ترمذی کی جو حدیث پاک ہے جلد 5 کی صفحہ 83 کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھینک تو پسند ہے اور جماعی ناپسند ہے۔ اسی ظاہری تعارض کو دور کرنے کے لیے علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں آپس میں متعارض ہیں، یعنی ایک حدیث ترمذی شریف کی یہ کہہ رہی ہے کہ چھینک اللہ کو پسند ہے، اور ایک حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ نماز میں چھینک یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اب یہ دونوں چیز آپس میں ٹکرا نہیں نا، تو یہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وضاحت کیا ہے، لکھتے ہیں کہ یہ دونوں حدیث آپس میں ٹکرا نہیں رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن میں محبوب ہونے کا تذکرہ ہے وہ نماز کے باہر ہے، یعنی نماز کے باہر چھینک آنا یا دعا میں چھینک آنا یہ اللہ کو پسند ہے، اور جہاں چھینک آنا شیطان کا عمل قرار دیا گیا ہے وہ نماز کے اندر ہے، لہٰذا ان روایات میں تعارض ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ نماز کے اندر چھینک آنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، نماز کے باہر چھینک آنا یہ پسندیدہ ہے، دعا میں چھینک آنا یہ دعا کی قبولیت کے دلائل اور نشانیاں ہیں۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔